میں کہ بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں. اللہ گولڑا شریف کا فیض آپ پر قائم و دائم رکھے. درود پاک پڑھیے بابا سے بلند. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیے. سماع ذی وقار بعد از حمد و صلاۃ میں انتہائی مشہور کہ آج آپ احباب نے اس محفل مقدسہ محفل مطہرہ کو رونق بخشی. پچھلے 2 ماہ جو مسلسل گزرے، ایک مرتبہ تو کچھ موسم کی خرابی متوقع تھی. ویسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دن تو موسم ٹھیک ہو گیا تھا، اس لیے پروگرام کو منسوخ کرنا پڑا. آپ احباب کو اطلاعیں بھی دی گئی، عین موقع پر منسوخ کیا گیا. پھر اس سے اگلے ماہ وبائی مرض جو پھیلی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے شہر اور کچھ اور شہروں میں خصوصی قسم پابندیاں لگیں. اس بنا پر بھی پروگرام بنایا، پھر اس کو بعد میں ہمیں کینسل کرنا پڑا. کچھ لوگوں تک اطلاع پہنچی، کچھ پھر بھی آئے تھے اور وہ یہاں پر آ کر پتہ لگا. سو آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی اس دن میں، جس کے لیے فقیر معذرت چاہتا ہے. لیکن الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر اس محفل درس حدیث کا انعقاد ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ضمن میں تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ہمارے لیے محافل کو سجانا، ذکر الہی کی محفلوں کو سجانا سنوارنا آسان بنائے، تاکہ ہم اس خدائے بزرگ و برتر کے فیض سے اور اس کے حبیب کے فیض سے، اس کے پاکوں کے فیض سے اپنے قلب و ذہن کو مطالعہ منور کر سکیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی نیک حاجات کو بطفیل نبی علیہ نبی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ درس حدیث میں جو ہم نے موضوع شروع کر رکھا ہے وہ ایمان بالنبی ہے اور بشرف رسالہ. اس دن کے اندر ہی ہماری آج 25ویں یہ 25ویں نشست ہے اور الحمدللہ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو احباب مسلسل باقاعدگی سے محافل کا حصہ بنے، یقیناً ان محافل سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا
اور عقیدہ بھی مضبوط ہوا ہوگا۔ آپ کے یہاں بیٹھنے سے مجھے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے بھی آپ سے، آپ کی فکر سے کچھ سمجھنے کا، سوچنے کا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک چنن شاہ کے اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے، جس گلشن کے آپ بھی مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آج چونکہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں اور میں آپ کے سواتوں پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب جو موضوع ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کو مکمل کر لیں۔ تو آج جس حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی وجہ سے خدا کا غضبناک ہونا اور خدا کا ناراض ہونا، تو جو ہے اور چاہے کوئی نمازی ہے یا چاہے کوئی روزے دار ہے، خدائے پروردگار اپنے حبیب کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، اور انتحبط اعمالکم، اس کے عمل اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے، اور اس کے بعد ہلکی سی گفتگو وقت اگر ہوا تو یہ بھی بیان کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر یہ مقام اپنے مقام عروج پر پہنچتا ہے، اور حضور اپنی قبر میں موجود ہیں، روح کے ساتھ موجود ہیں، جسم کے ساتھ موجود ہیں، زندہ ہیں، سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں، توجہات تقسیم کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، یہ بھی ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ سو پہلی جو میں نے سورہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کی وہ سورہ لہب ہے، جس میں خدائے پروردگار نے، اب ذرا آیت کے تیور دیکھیے گا کہ انداز سے خدائے پروردگار گفتگو فرما رہا ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اسے اس کے موروثی مال سے کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی عورت، جو خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور یعنی رسول اللہ کو زخمی کرتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا وہ گٹھا باندھا کرتی تھی۔ یعنی کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے، اضافت کے ساتھ میں نے اس ترجمے کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اگر آپ اس ترجمے کو غور سے پڑھیں سمجھیں تو خدائے پروردگار جس انداز سے ابو لہب کو، اس کی بیوی کو مخاطب کر رہا ہے، وہ وہی لب و لہجہ ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے، لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے عام گلی محلوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی خدائے پروردگار اس لہجے کو جان کر استعمال کر رہا ہے تاکہ لوگ اس لہجے سے مانوس ہیں اور وہ سمجھ سکیں کہ جب تم مصطفیٰ کو تکلیف دیتے ہو تو خدا کو کتنا غصہ آتا ہے اور خدا کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے خدا نے وہ انداز اپنایا جس انداز میں تم ایک دوسرے کو تانے دیتے ہو، اور جس انداز سے تم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو، تم ایک دوسرے کے اوپر لام تان کرتے ہو۔ سنتے ہو نا، اللہ کرے تیری بیوی کے گلے میں رسا پھڑ جائے، پھندا پڑ جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ وہ لینگویج ہے جو ہم لوگ غصے کی حالت میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا نے اپنے آپ کو اس لیول پر لایا اپنے الفاظ کو، تاکہ تم لوگ اس غصے کو محسوس کر سکو کہ جو اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کرتا ہے خدا اس پر کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ تو خدائے پروردگار نے جان کر ان الفاظ کا استعمال کیا۔ اب اسی ضمن کے اندر حدیث ہے جو اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کوہ صفا پر تشریف لائے اور قریش مکہ کے دستور کے مطابق آپ نے آواز دی، اے لوگو بلاوے پر پہنچو۔ یہ سن کر قریش کے تمام افراد آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے اور پوچھا، بتائیے آپ نے ہمیں آج کس لیے بلایا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ دشمن جمع ہو کر صبح یا شام کو تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک میں تو سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں بر وقت ڈر سنانے والا ہوں تاکہ تم غفلت سے جاگ اٹھو۔ اس پر ابو لہب نے کہا معاذ اللہ آپ ہلاک ہو جائیں، کیا ہمیں اس لیے اکٹھا کیا؟ اس بدبخت نے مصطفیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں، کیا آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ جب یہ کلمے نکلے کہ آپ ہلاک ہو جائیں تو خدا غضبناک ہوا، اور غضبناک ہو کر خدا نے اپنے آپ کو اسی لب و لہجے میں ڈھال کر اس ابی لہب کو جواب دیا کہ اللہ کرے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری بیوی کے گلے میں رسے کا پھندا پڑ جائے، تو میرے مصطفیٰ کے لیے ایسی زبان استعمال کرتا ہے۔ تو صاحبان جی وقار، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر خدائے پروردگار نے بہترین انداز سے امت کو یہ سبق دیا کہ خدائے پروردگار اپنے حبیب کے معاملے میں کسی قسم کی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ مارنا تو دور کی بات ہے، یہ کہنا کہ آپ ہلاک ہو جائیں خدائے پروردگار کو یہ بھی ناگوار گزرتا ہے۔ اور اگر ابو لہب کی زندگی کو دیکھیں تو جہاں پر ہمیں ابو لہب کی زندگی سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ خدا کتنا غضبناک ہو رہا ہے اس کے حبیب کی شان اقدس میں گستاخی کے لیے، تو وہیں پر ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے اسی کی زندگی سے، اسی ابو لہب کی زندگی سے، کہ اگر کوئی نبی کی چاہت و محبت میں چند گھڑیاں بھی گزار دے، چاہے حضور کو نبوت ملی ہو یا حضور نے اعلان نبوت کیا ہو یا نہ اعلان کیا ہو، پھر بھی خدائے پروردگار اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام تو سن لیا کہ ابو لہب پر خدا نے لعنت کی ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، لیکن پھر بخاری کی طرف جائیں تو صحیح بخاری کے اندر حضرت عباس کی یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں اپنے بھائی ابو لہب کو دیکھا، توجہ ہے آپ، اور وہ آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے تیرا؟ تو کہنے لگا حال بہت برا ہے، حال بہت برا ہے، میں دوزخ کے بدترین گڑھے میں جل رہا ہوں۔ میں نے جو مصطفیٰ کو تکلیفیں دی، میں نے جو حضور کو ایذا پہنچائی، میں نے جو دکھ دیے، تو خدائے پروردگار گن گن کر اس کا مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، اور میں جہنم کے بدترین گڑھے میں اس وقت موجود ہوں۔ ہاں لیکن ایک دن، جس دن پیر کا دن ہوتا ہے، سوال کا پیر کا دن ہوتا ہے، تو میری یہ دو انگلیاں، یہ میری بولیے یہ دو انگلیاں، ان پر سے خدا کچھ دیر کے لیے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور بس وہ عذاب کا ہٹنا مجھے تھوڑا سا سکون دیتا ہے، اس کے علاوہ مجھ پر کبھی عذاب ختم نہیں ہوتا۔ وہ دو انگلیاں کون سی ہیں دوستو؟ اب جانتے ہیں نا، یہ وہ دو انگلیاں ہیں کہ جب پیر کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو ابو لہب کو خبر ملی کہ ان کے مرحوم بھتیجے، ان کے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو سویبہ جنہوں نے حضور کو سب سے پہلے دودھ پلایا، وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کی خادمہ تھی، ملازمہ تھی۔ تو جب یہ خبر آئی ابو لہب کو کہ میرے بھتیجا دنیا میں آیا ہے، ابھی تو اللہ نے نبوت نہیں کیا، وہ تو فقط ظاہری شخصیت کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو خوشی کے ساتھ سویبہ کی طرف دو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ سویبہ جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کے صدقے میں آزاد کر دیا۔ بس یہ خوشی منائی تھی ابو لہب نے اس وقت کہ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، پیر کے روز حضور نے اعلان نہیں فرمایا، اعلان نبوت نہیں ہوا، حضور پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ایک لمحے، چند لمحات کی خوشی، جس خوشی کے اندر اس نے، ابو لہب نے، بدترین انسان نے بھی حضور کی خوشی مناتے ہوئے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو ابو لہب کہتے ہیں فقط ان دو انگلیوں پر اس مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں مجھ پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، ابو لہب کی زندگی بتاتی ہے کہ جو گستاخی کر رہا ہے تو عذاب بھی بدترین ہے، اور جو بدترین ہو کر بھی
مصطفیٰ کا میلاد چند گھڑیوں کے لیے منا لے تو خدائے پروردگار اس کی جھولی بھی کرم سے بھر دیتا ہے۔ سنیو، تم تو سارے مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہو، تم تو حضور کے نعرے لگاتے ہو، حضور کے نام کے لنگر پکاتے ہو، حضور کے میلاد مناتے ہو، حضور کے جھنڈوں کو بلند کرتے ہو، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاتے ہو، تو تم پر میں مصطفیٰ کا کرم کتنا ہوگا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلی آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، گناہگارو نہ گھبراؤ شفیع مذنبی آئے، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے۔ تو حضور کی تو یہ سورہ لہب اور ابو لہب کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ خدا غضبناک بھی کتنا ہے گستاخی رسول پر، اور اگر وہ گستاخ ہو کر بھی، بدترین دشمن ہو کر بھی چند گھڑیوں کے لیے مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے تو خدا اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ تو تمہیں مبارک ہو، تمہارا تو اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کے میلاد کے سائے میں ہے، تمہارا تو اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کے سائے میں ہے۔ تم میلادیو مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، حضور کی کرم نوازیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شک رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کرے۔ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منانے والا خدا کی قسم کبھی محروم تمنا نہیں رہ سکتا، وہاں کے لیے کبھی محروم مراد نہیں رہ سکتا۔ حضور ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی خوشی منانے والے کو محروم رکھے، بلکہ حضور کیا خدا کبھی نہیں چاہے گا، خدا ہی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے حبیب کا میلاد منانے والا اس کے فضل سے کبھی محروم رہ جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسی انداز سے ایک اور واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا غضبناک کتنا ہے۔ دیکھیے، گفتگو کا موضوع ہی یہ ہے کہ ہم نے بیان کرنا ہے کہ خدا اپنے حبیب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا اور کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ اب ایک بادشاہ گزرا ہے، توجہ ہے آپ کی، خسرو پرویز نام سنا ہے آپ نے؟ یہ کسرا، دیکھیں جو ایران کے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، فارس کے، جس طرح سے فرعون آیا کرتے تھے، جو بادشاہ آتا تھا فرعون بنی اسرائیل کے اندر کہلاتا تھا، اس طرح جو فارس کے جو بادشاہ گزرتے ان کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو ایک جو بادشاہ کسرا تھا اس کا نام تھا خسرو بولیے پرویز۔ یہ نصف دنیا پر بادشاہ کی ہے، یہ جو کسرا کی بادشاہ ہے یہ نصف دنیا پر یہ قائم رہی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ مضبوط اس کی سلطنت تھی۔ یہ زرتشی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کون اٹھائے؟ یہ کون ہے؟ دیکھیں، آپ کے اٹھنے سے دیگر احباب کی توجہ جو ہے وہ اس جانب سے ہٹتی ہے، تو یا تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو چپکے سے اپنا کام کر لیجئے، تو دوسروں کو گفتگو میں شامل مت کیجئے۔ اس وقت بس مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیجئے، اب جب تک ہوں تو پھر میں ہی ہوں اور آپ مجھے کو سنیں گے۔ اب جیسے تیسے یہ مجھے برداشت کیجئے، امید کروں گا کہ اس پروردگار کے فضل سے آپ کو مایوس نہ کروں۔ زرتشی مذہب سے تعلق تھا خسرو پرویز کا۔ عبداللہ بن خدامہ یہ حضور کے سفیر بن کر، یوسف صاحب حضور کے سفیر بن کر انہوں جناب رسول اللہ کی طرف سے یہ کسرا بادشاہ کی طرف گئے، حضور کا نامہ مبارک لے کر۔ کیا لے کر؟ نامہ مبارک، پیغام لے کر، تبلیغ کا پیغام لے کر گئے۔ اس کی نقل یہ ہے، اس میں تحریر یہ تھا کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا بزرگ فارس کے نام، سلام اس پر جو سیدھے راہ پر چلتا اور خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور یہ شہادت ادا کرتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ میں تجھے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں خدا کا رسول ہوں، مجھے جملہ نسل آدم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذاب الہی کا ڈر سنا دیا جائے اور جو منکر ہیں ان پر خدا کا قول پورا ہو۔ تو مسلمان ہو جا، سلامت رہے گا، ورنہ قوم مجوس کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔ یہ نام مبارک تھا جس کو حضور نے عبداللہ بن خدامہ کے ذریعے کسرا کی طرف بھیجا۔ جب خسرو جو کہ ایک گھمنڈی قسم کا بادشاہ تھا،
اور اس کو اپنی سلطنت پر بہت ناز تھا. اس نے جب یہ نامہ مبارک دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا, جلال میں آ گیا, اور غصے میں آ کر اس نے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا. حضور کے نامہ مبارک کو پھاڑ دیا, چاک کر ڈالا, اور زبان سے کہا کہ میری رعایا کا ایک ادنا شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تعریف کرتا ہے. اس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی. ایک تو نامہ مبارک کو چاک کیا, پھر کہا کہ ایک ادنا شخص ہے اور وہ مجھے خط لکھتے ہوئے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھ رہا ہے. اس کے بعد خسرو نے بازان وائسرائے تھا یمن کا, بہت بڑی سلطنت تھی اس کی. تو بازان جو تھا وہ خسرو کا وائسرائے تھا. یمن کا علاقہ اور عرب کا سارا علاقہ بازان کے انڈر آتا تھا. تو خسرو نے بازان کو یہ پیغام بھیجا کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس روانہ کرو. اب دیکھو گستاخی پہ گستاخی ہوتی چلی جا رہی ہے. گرفتار کرو اور بولیے میرے پاس پیش کرو. بازان نے ایک فوجی دستہ تیار کیا. اس فوجی دستے کے اندر اس نے ایک افسر جس کا نام خسرو تھا, اس کی قیادت کے اندر اس نے یہ ایک قافلہ تیار کیا. ایک ملکی افسر بھی بازان نے ساتھ کر دیا جس کا نام بانویا تھا. خسرو فوجی افسر اور ایک ملکی افسر جو بانویا تھا. جب یہ دستہ بانویا کو یہ ہدایت تھی کہ حالات پر گہری نظر رکھے اور حضرت کو کسرا کے پاس پہنچائے, لیکن اگر آپ جانے سے انکار کر دے تو واپس آ کر فوراً رپورٹ کرے کہ حضور نہیں آ رہے. جب یہ فوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بڑی خوشیاں منائی کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ شہنشاہ کسرا نے اسے گستاخی دینے کا حکم دے دیا ہے. طائف والے اب جانتے ہیں حضور کو بڑی تکلیف دیتے تھے, تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنے بڑے شہنشاہ نے فوج بھیجی ہے, تو اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حضور گرفتار ہوں گے اور ضرور سزا ملے گی حضور کو. جب یہ افسر مدینے میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی نے اس وقت ملاقات نہیں کی, توجہ ہے آپ کی, ان دونوں سے, اور کہا کہ آج نہیں کل ملاقات کروں گا, آج نہیں کل ملاقات کروں گا. دوسرے روز جب یہ دونوں افسر نبی کے پاس حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ آج رات تمہارے بادشاہ کو خدا نے ہلاک کر ڈالا ہے. آج رات تمہارے بادشاہ کو کسرا کو خدا نے ہلاک کر ڈالا ہے, مار ڈالا ہے, جاؤ جا کر تحقیق کر لو. نبی بیٹھے ہیں مدینہ میں, وہ بیٹھا ہے کسرا جو ہے وہ فارس میں بیٹھا ہوا ہے, اور حضور فرماتے ہیں ایک رات انتظار کر لو, جواب مل جائے گا تمہیں. صبح ہوئی, پہلا جملہ یہ کہا کہ کچھ نہ کہو, پہلے جا کے خبر لے لو, تحقیق کر لو. یہ پچھلی رات جو گزری ہے نا, جس وقت تم نے قدم رکھا تھا یہاں پر, اسی وقت خدائے پروردگار نے اپنا قہر تیرے بادشاہ پر بھیجا اور وہ ہلاک ہو گیا ہے. وہ بڑے ہکا بکا ہو گئے یہ خبر سن کر. جب وہ واپس یمن لوٹے تو وہاں واسرے جو بازان تھا وہاں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ خسرو کو اسی کے اپنے سگے بیٹے نے قتل کر دیا اور وہ تخت کا مالک بن گیا. وہ شیرویہ تھا, اس نے اپنے ہی سگے باپ کو مار دیا. اب دیکھ لیا, سن لیا آپ نے. اب بازان نے نبی کی عادات و اخلاق سے وہ اس کے پاس آنا جانا رہا اور تعلیم و ہدایت سے متعلق کامل تحقیقات کی, اور تحقیقات کرنے کے بعد بازان مسلمان ہو گیا. پھر اس کے دربار کے جو اکثر حصہ تھا درباری وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے. جو سفیر حضور نے بھیجے تھے ان کی طرف, وہ واپس آ کر عرض کرتے ہیں کہ شاہ ایران نے نامہ مبارک چاک کر ڈالا تھا. شاہ ایران نے حضور کو بتایا جب کہ نامہ مبارک آپ کا چاک کر ڈالا, تو اس وقت نبی نے صرف دو لفظ کہے, جملے نہیں, توجہ ہے آپ کی, صرف 2 لفظ گئے. وہ کیا تھا کہ مزکا ملقہ, کہ اس نے اپنی قوم کے فرمان سلطنت کو چاک کر دیا. دیکھیے میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, صرف دو لفظ کہے, مزکا ملقہ, کہ اس نے اپنے قوم کے فرمان سلطنت کو چاک کر دیا. صاحبان ذی وقار, صاحبان محبت, صاحبان شعور, صاحبان عقل, اس جملے کی ہیبت پر ذرا غور کیجئے. حضور کی زبان عطر سے صرف 2 حرف نکلے, اور ایک تو خدا نے اسی کے بیٹے کے ذریعے اسے ہلاک کیا, اور پھر جب نامہ مبارک چاک کیا تو حضور کی زبان سے 2 حرف نکلے.
اس بات کو مت بھولیے کہ کیسرا کی شہنشاہیت جو تھی نصف دنیا پر تھی، 4000 سال تک حکومت کی ہے اس خاندان نے، 4000 سال تک۔ اب 1450 سال ہو گئے ہیں۔ آپ تاریخ عالم کے اندر اٹھا کر دیکھیں، کسرا کی سلطنت کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے جو 2 لفظ کہے تھے کہ مزق ملکہ، ان 2 لفظوں نے تاریخ کے اندر سے اس سلطنت کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، کیونکہ خدا یہ برداشت نہیں کرتا کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ قائم رہے یا اس کی سلطنت قائم رہے، کیونکہ خدا کا یہ اصول ہے کہ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے۔ جو نبی توجہ ہے آپ کی؟ شاید آپ نے میرے آخری جملے پر غور نہیں کیا۔ دیکھیں مصطفیٰ کی زبان سے 2 لفظ نکلے ہیں، یار میں کیسے آپ کو بتاؤں، کاش کہ آپ عربی کی تھوڑی سی لذت کو محسوس کریں۔ مزق ملکہ، توجہ ہے آپ کی؟ 2 لفظ نکلے، وہ تو میں نے تفسیراً آپ کو تھوڑا لمبا کر کے جملہ کر دیا کہ فرمان صدر کو چاک کر دیا، یعنی یہ دو لفظوں کی مار تھی 4000 سال کی سلطنت۔ 2 لفظوں کی مار تھی 4000 سال کی سلطنت، اس کے بعد اس سلطنت کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، جاؤ تاریخ عالم اٹھا کے دیکھو، مجھے کسرا کے کوئی نام و نشان تو لا کے دکھا دو۔ حضور کی زبان سے جملہ نکلا، کیوں؟ کیونکہ خدا برداشت نہیں کرتا کہ اس کے حبیب کے نام مبارک کو چاک کیا جائے اور مصطفیٰ کو تکلیف دی جائے اور مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی جائے۔ خدا کسی صورت اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا قانون یہی ہے کہ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، 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 جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کس کس کا عقیدہ اس بات پر؟ ہم سب کا عقیدہ ہے نا۔ اللہ پاک اس عقیدے کو ہمیں دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ ہے، اسی کو اپنے قلب و جان کے اندر اپنی میراث بنا کر قائم رکھنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ آپ کی روح کی غذا ہے۔ خدا کی قسم اس عقیدے پر قائم رہنا، یہ عقیدہ ہی تمہیں پار لگائے گا، تمہاری نیا پار لگائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اب یہاں تک آ کر تو جو پہلی تبت یدا والی آیت تھی اس کا میں نے آپ کو تفسیر پیش کی ہے۔ اب جو دوسری میں نے آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ احزاب کی تھی، ایسے ہی ہے؟ اس میں ارشاد ہوا تھا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا۔ اس کا ترجمہ بہت سمپل ہے، لفظوں سے ہی ظاہر ہے، اور آپ نے بے شمار مرتبہ اس آیت کو سن رکھا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیے، وہ خدا ہے، وہ جسم سے پاک ہے، ٹھیک؟ آپ اس کو نہ کانٹا چبا سکتے ہیں، نہ چٹکی کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ خدا کو معذرہ قتل کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو تکلیف کس بات کی؟ خدا کو کون سی تکلیف ہوگی؟ وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ ہماری طرح تو نہیں ہے، نہ ہماری طرح کا نفس ہے، نہ اس کے پاس ہماری طرح کی ایسی جان ہے۔ خدا تو پاک ذات ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، مبرہ ان تمام چیزوں سے۔ تو پھر خدا کے لیے نہ خوشی نہ غم، تو یہ ایذا والا لفظ کہ میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، اللہ اور اس کا رسول جو ہیں، جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں، مولا تجھے کون تکلیف دے سکتا ہے؟ تو خدا ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے۔ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، رسول کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اور
رسول کو، مطلب کہ رسول کی تکلیف ہی میری تکلیف ہے. جیسے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی سے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ وہ اس کے رسول کی اطاعت کریں تو خدا ان سے محبت کرے گا. جب محبت کے لیے زاویات طے ہیں، جب محبت کے لیے طریق طے ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اس کے حبیب کی اطاعت کرے، تو پھر تکلیف کے لیے بھی وہی قانون ہوگا کہ جو اس کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے وہ خدا حقیقت خدا ہی کو تکلیف دے رہا ہے. اگر اس کی تفسیر میں جاؤں تو ایک بڑی مزیدار سے واقعے کے ذریعے، خوبصورت واقعے کے ذریعے اس کی تفسیر واضح ہو جائے گی. شاید اس سے بہتر انداز سے اس کی تفسیر میں بیان کر نہ پاؤں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، غم دیتے ہیں. آپ تک گفتگو پہنچ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ مجھے پیچھے بیٹھے ہیں. شہبانی جی وقار صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے اندر. کس میں؟ کتاب الصلاۃ، جس میں نماز کے احکامات ہیں، اس کے اندر یہ حدیث ہے. اب حدیث تو انہوں نے صلاۃ کے باب میں رکھی ہے جس میں نماز کے احکامات کے بارے میں بیان کیا جائے، لیکن چونکہ کسی بھی حدیث کو بیان کرتے ہیں اس کے اندر سے اور بھی باتیں نکلتی ہیں، تو یہ والی بات بھی وہاں سے نکلتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، توجہ ہے آپ کی، تو حضور جب عموماً نماز ادا کرتے تھے حرم میں جا کر، مسجد حرام میں جا کر آپ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تو کافر کیا کرتے تھے؟ وہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے. اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں. اوباش لونڈے قریش کے میرے مصطفیٰ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے، حضور کو پتھر مارتے، اور جب اور تکلیف دینی ہوتی تو اوجری پکڑ کر مصطفیٰ کے پشت مبارک پر رکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے حضور کی گردن مبارک جھکتی تھی. پھر جب حضور اٹھنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اوجری گرتی تھی اور بعض کا پھٹتی تھی، حضور پر وہ نجاست لگتی تھی، اور پھر وہ دوبارہ اٹھا کر پھر حضور پر رکھتے تھے. ارد گرد کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے. اس چیز کی خبر کسی نے جا کر جناب سیدہ کائنات کو دے دی. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کتاب الصلاۃ بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضور کے پشت مبارک پر وہ قریش کے اوباش لونڈے، آپ غور کر رہے ہیں، وہ قریش کے بولیے اوباش لونڈے جو تھے وہ حضور کو ایذا تکلیف دے رہے، تو سیدہ کائنات کی عمر پاک اس وقت ہارڈلی بمشکل آپ کہیں 3 یا 4 سال کی ہوگی، آلموسٹ 3 یا 4 سال کی. سیدہ کا رنگ بہت سفید اور سرخ تھا. توجہ ہے آپ کی؟ سرخ و سفید رنگ تھا. سیدہ کو کبھی غصہ آتا تھا نا تو وہ سرخی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. توجہ ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی اور کو جناب زہرا سے بڑھ کر رسول اللہ سے مشابہ نہیں دیکھا، کردار میں، اطوار میں، چال میں، ڈھال میں. جتنی وہ اپنے بابا جان سے مشابہ تھی اتنا اور کوئی مشابہ نہیں تھا. تو آپ کی عمر پاک اس وقت 3 یا 4 ایئرس 3 یا 4 برس کی تھی. اور جو بطول ہیں، بطول کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی ہیں، لیکن بطول کے ایک معنی سرخ رنگت کے لیے بھی آئے ہیں کہ سیدہ کی سرخ رنگت تھی، سفید رنگ تھا، اور حضور کی وہ چہیتی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی تھی، اور حضور کو بہت محبت تھی. جب آپ کو خبر ملی تو سیدہ کائنات ننگے پاؤں دوڑتی ہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے 3 یا 4 سال کی سیدہ کائنات ننگے پاؤں وہ دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں چیختی چلاتی ہوئی. اور جب دیکھتی ہیں کہ اوباش لونڈوں نے مصطفیٰ کو گھیرا ہوا ہے اور حضور سجدے میں گر جاتے ہیں تو وہ اوجری اوپر رکھتے ہیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں حضور کو، حضور لہو لہان بھی ہو رہے ہیں اور وہ بکواس کری جا رہے ہیں. تو سیدہ کائنات نے حضور کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیا، اور جو کوئی کافر قریب آتا تھا تو حضور اپنے تو جناب سیدہ کائنات ننھے ننھے ہاتھوں سے جہاں تک ہاتھ پہنچتا پیٹ تک وہ دھکا دے کے پیچھے کرتی کہ پیچھے ہو جاؤ میرے بابا جان سے، میرے بابا جان سے دور ہو جاؤ. وہ دھکا مارتی، پھر اگلے کے پاس جاتی، پھر ننھے ہاتھوں سے دھکا مارتی پیچھے ہو جاؤ. چلا رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ چلا رہی تھی ان کی سرخ رنگت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. سیدہ پاک کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا اور وہ اونچی اونچی چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا کہ ہٹ جاؤ میرے بابا جان کے پاس سے، میرے بابا جان کو تکلیف مت دو،
میرے بابا جان کو اذیت مت دو، وہ دھکے مار رہی ہیں، سب کو باری باری دھکے مار رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ساری عمر اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن جب حضور نے اپنی دختر، اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، جب ان کی چیخ و پکار سنی اور حضور نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرے کا رنگت سرخ ہو چکی تھی، تو حضور بھی برداشت نہ کر پائے۔ مصطفیٰ نے جو اتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر پائے۔ جب بیٹی کا بلبلاتا ہوا چہرہ دیکھا جو اپنے باپ کی حفاظت کے لیے بلبلا رہی ہے، چیخ رہی کہ ہٹ جاؤ میرے بابا جان سے، تو حضور سے رہا نہیں گیا۔ وہ جو امت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا ہے، وہ جو پرایوں کے لیے بھی کبھی حضور علیہ السلام کبھی برا نہیں چاہتے ہیں، جب بیٹی کی تکلیف دیکھی اس وقت تک صبر کیا جب تک کہ معاملہ صرف مصطفیٰ کا تھا، لیکن جب سیدہ کائنات آ گئی تو اس وقت پیغام خداوندی آیا کہ مصطفیٰ اب یہ معاملہ تیرا نہیں، یہ معاملہ اور میرا اور زہرا کا ہے، اب تجھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے پروردگارا اللہم علیک قریش فلاں بن فلاں، جس کو ہاتھ لگ رہے تھے سیدہ پاک کے، توجہ ہے آپ کی، جس کو سیدہ کائنات کے ہاتھ لگ رہے تھے، جس کو سیدہ کائنات دھکا مارا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے مولا اس قریش والے کو بھی لے، اس قریش والے کو بھی لے، اس قریش والے کو بھی لے، اس کو بھی لے، اس کو بھی لے، اس کو بھی لے۔ چاروں طرف حضور نے انگلی پھیری اور نشاندہی کی کہ مولا اس کو بھی پکڑ، اس کو بھی پکڑ، اس کو بھی پکڑ۔ بخاری نے شرح میں لکھا، تحریر کیا کہ جس کو سیدہ کائنات کے ہاتھ لگے تھے اس کو توجہ ہے غزوہ بدر کے اندر چن چن کر ہلاک کیا گیا اور ان کے گلے کاٹے گئے۔ قتل سب کو کیا گیا، کئی قتل ہوئے تھے بدر کے اندر، لیکن جن کو سیدہ کائنات کے ہاتھ لگے تھے ان کو چن چن کر اس طرح سے مارا گیا کہ ان کے گلے کاٹ کر ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی گئیں، اور وہ بدر کے اندر جو ایک مقام ہے گڑھا ہے، سب کو اکٹھا وہاں پر پھینکا گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو سیدہ کی بد دعا لگی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کی بد دعا لگی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو تکلیف دی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی بیٹی کو تکلیف دی تھی۔ خدا کو برداشت نہیں ہوا، مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوا کہ اس کی دختر کو کوئی تکلیف دے۔ اس بد دعا کا نتیجہ کہ قیامت تک کے لیے وہ اس گڑھے کے اندر جھونک دیے گئے ہیں۔ صاحبان ذی وقار، یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ فاطمہ کی خوشی میں نبی کی خوشی ہے، نبی کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، اور فاطمہ کے دکھ میں نبی کا دکھ ہے، اور نبی کے دکھ میں خدا کا دکھ ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ نوازشوں کا نزول ہوگا جہاں بھی ذکر بطول ہوگا، جس پہ راضی رسول آزادی اسی پہ راضی رسول ہوگا، جس پہ راضی رسول آزادی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے غور کیا اس جملے کو؟ یعنی اس سے بڑھ کر، اس سے خوبصورت انداز سے کسی واقعے سے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تھا کہ خدا پروردگار کتنا تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اس کے نبی کو تکلیف دی جائے، اس کے نبی کے بچوں کو تکلیف دی جائے۔ حاکم اس حدیث کو مستدرک میں لے کے آئے تھے، میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا، شاید آپ لوگوں نے سن رکھا ہو۔ یعنی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ایسا شخص کہ جو حج کی نیت سے حرم کا طواف کرے، غور کر رہے ہیں آپ، وہ حرم کا کعبے کا طواف کرے اور حال یہ ہو کہ وہ طواف کرنے کے بعد رکن کا بوسہ لے، حجر اسود کا بوسہ لے، اور حال یہ ہو کہ وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان آ کے رک جائے، اور حال یہ ہو کہ اس نے روزہ رکھا ہو، اور حال یہ ہو کہ وہ حالت نماز میں ہو، لیکن وہ دل میں محمد اور آل محمد سے متعلق بغض رکھے، تو محمد نے کہا خدا کی قسم وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ نوازشوں کا نزول ہوگا جہاں بھی ذکر بطول ہوگا، جس پہ راضی رسول آزادی اسی پہ راضی، جس پہ راضی رسول آزادی اسی پہ راضی، اسی پہ راضی، اسی پہ راضی۔ سو جو اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہا ہے تو در حقیقت وہ نبی ہی کو تکلیف دے رہا ہے، اور نبی کی تکلیف
خدا اسی طرح سے محسوس کر رہا ہے، اسی لیول پر آ کر بیان کرتا ہے جس لیول میں تم محسوس کرتے ہو۔ خدا نے کہا کہ میں اسی طرح سے محسوس کر رہا ہوں جیسے تم محسوس کر رہے ہو، یعنی خدا نے اپنے حبیب کے لیے اس مقام تک لے آیا اپنے آپ کو، میرا اللہ جو ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب اس مقام تک آتے ہوئے تو میں نے آپ کو یہ بیان کیا کہ تکلیف، اور پھر جو حدیث ہے جو میں نے بیان کیا آپ کو موضوع کے اندر کہ آپ کی نمازیں، روزے، یہ کسی صورت بھی خدا کو قبول نہیں ہے۔ آپ چاہے نمازی ہوں، روزے دار بھی ہوں، لیکن اگر آپ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں تو خدا تب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، چاہے تم لاکھ نمازیں پڑھو، چاہے تم لاکھ روزے رکھو۔ اس حدیث کو، یہ متفق علیہ حدیث ہے، توجہ ہے آپ کی، کئی مرتبہ بیان کر کے آیا، لیکن آج تجدید عہد کے لیے تاکہ یاد دہانی رہے اس کو دوبارہ سن لیجئے کہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، لیکن کئی طرق سے آئی ہے، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، داؤد، ترمذی، یعنی سائے ستہ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر سب نے الفاظ کی مختلف ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، لیکن کسی نے اس کی صنعت پہ شک نہیں کیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص عبداللہ بن ذی الخویصر تمیمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف سے تقسیم کیجئے۔ اس کے تان پر حضور نے فرمایا کم بخت، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کون ماں کا جایا ہے جو انصاف کرے؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کس ماں کا پیدا کیا ہوا ہے کہ جو انصاف کرے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت فرمائیے میں اس خبیث گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ دوسری روایت میں کہ خالد بن ولید نے کہا کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، لیکن اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں اور بعد میں بھی ہوں گے کہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر نشانے سے پار نکل جاتا ہے۔ جیسے تیر نشانے سے، یہ جملے کا وزن محسوس کیجئے، اس کو اسی حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے، جب وہ نکل جاتا ہے نا سپیڈ سے، تیزی سے، کوئی بڑا اچھا تیر انداز ہو نا تو جب تیر کھینچتا ہے نا تو اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ شکار کے پار ہوتا ہے تو خون کو بھی موقع نہیں دیتا کہ خون تیر کو چھو جائے، خون تک کو، شکار کے خون کو بھی موقع نہیں ملتا، بلڈ کو موقع نہیں ملتا کہ وہ بھی تیر کو چھو جائے۔ یہی بیان کیا کہ جس کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی خون کا کوئی داغ نہ ملے، یعنی تیر کے پھل پر بھی خون کا کوئی داغ نہ ملے، تیر کی انی پیچھے اس کو دیکھا جائے تو اس پر بھی خون کا کوئی نشان نہ ملے، اور تیر جانور کے گوبر اور خون سے پار نکل چکا ہو۔ ایسے ہی ان کمبختوں کی مثال ہے کہ ان کی شکل و صورت تو مسلمانوں کی طرح ہوگی مگر دین کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق و ناطہ نہ ہوگا۔ جس طرح سے تیر نکلتا ہے تو خون ابھی اتنی رفتار سے نہیں آتا باہر جتنی رفتار سے تیر نکل جاتا ہے، تیر نکلتا ہے خون بعد میں بہتا ہے۔ تو فرمائے ایسے ہی لوگ خارج ہیں کہ دین کے اندر سے ایسے گزرتے ہیں کہ دین کا ان پر کوئی اثر تک نہیں ہوتا، کوئی اثر تک نہیں ہوتا۔ کن پر؟ کہ جو دل کے اندر بغض محمد رکھتے ہیں، حضور کے ادب کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، ان کا دین میں رہنا کیسے ہے؟ جیسے تیر شکار کے پار نکل جائے اور اس پر شکار کا خون تک نہ لگے، یعنی اس پر کوئی دین کا اثر تک نہ آئے، اس طرح سے وہ پار نکل جاتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ سب سے بڑی مثال تو اس کائنات کی ابتدا میں خود ابلیس ہے، خود ابلیس ہے، اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی نمازی ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی نمازی تھا، شاید ہی کوئی پرہیزگار تھا۔ اب غور کر رہے ہیں؟ شاید ہی کوئی ذکر و فکر کرنے والا تھا۔ اب غلطی کیا ہوئی تھی اس سے ڈاکٹر صاحب؟ اسے غلطی کیا ہوئی تھی؟ غلطی یہی ہوئی نا کہ جب خدائے پروردگار نے جب آدم کو بنایا، پتلے کو بنایا اور روح پھونکی اور حضور نے فرمایا کہ میرے نور کو اندر رکھا گیا، آدم کے پتلے میں پہلے میرا نور رکھا گیا۔ حضور کی حدیث ہے یہ کہ خدا نے پہلے میرے نور کو آدم کے پتلے میں رکھا، پھر کہا فرشتوں سے کہ اب اسے سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ در حقیقت آدم کو نہ تھا بلکہ آدم کے اندر چھپے ہوئے نور مصطفیٰ کو تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس نور مجھے حضور کی حدیث پاک ہے کہ میرے نور کو پہلے رکھا گیا
اور پھر کہا گیا کہ اب اس کو تو سجدہ کر. توجہ ہے نا آپ کی کہ نہیں؟ یہ توجہ آپ کی؟ آپ گفتگو کو سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس کو سمجھیں ذرا، اور اسی لیے سمجھا کر میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. جذبات کا سہارا بھی ہے لیکن تھوڑا سا منطق کا سہارا بھی ہے. یعنی یاد کیجئے اس وقت کو جب خدائے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یعنی خدا نے جب فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا فسجدوا، سب نے فوراً سجدہ کیا. فوراً کے لیے آتا ہے، فوراً طویل کے لیے آتا ہے کہ فوراً سجدہ کیا سب نے کیا سوائے ابلیس کے. اور وہ بڑا ہی زیادہ تکبر کرنے والا تھا، وہ بہت زیادہ متکبر تھا، تکبر کرنے والا تھا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی پرانا کافروں میں سے. نہیں غور کیا. یہ پیچھے جو بیٹھے ہو بیٹا آپ لوگ، وہ کدھر گیا؟ میرا جو بچہ آیا تھا ہارون آباد سے، جامی صاحب، وہ آپ کے ساتھ، وہ میرا پہلوان، وہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں شاباش، غور کیجئے گا. بڑی دور سے آتا ہے میرا بیٹا مجھے سننے کے لیے، وہاں سے فقیر والی سے. حالانکہ اس کی دوستوں کی نسبت ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ صرف حضور کی چاہت میں آتا ہے، محبت میں آتا ہے، صرف سننے کے لیے آتا ہے بس. تو یہ جب حکم ہوا، اب یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت 34 ہے. فرمایا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی پرانا کافروں میں سے، ابھی کافر نہیں ہوا. ہائے 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 ہائے، وہ ابھی کا کافر نہیں ہے، وہ پرانا کافرین جمع کا صیغہ ہے. وہ تھا ہی پرانا کافروں میں سے، وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا. میں اس جملے پر ابھی آتا ہوں. ایک بات تو طے ہے کہ وہ توحید پرست تھا، توحید کا ماننے والا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ اور اس نے انکار کیا تھا نبی کو سجدہ کرنے سے. ایسے ہی ہے، اس نے انکار کیا تھا نبی کو سجدہ کرنے سے. ابلیس نے نمازیں، تہجد، ذکر، فکر، تسبیحات، خشیت الہی سے رونا، گر گڑانا، سب کچھ تھا، پر بغض نبی تھا. بہت بڑا توحید پرست تھا. لیکن خدا نے کہا کہ وہ تو پرانا کافرین میں سے ہے. تو مولا سننا میری بات، مولا اگر پرانا کافروں میں سے ہے تو خدا ہے، تو جانتا تھا کافروں میں سے ہے، تو اس وقت کیوں نہیں پکڑا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر وہ پہلا ہی کافروں میں سے تھا تو مولا اس وقت پکڑنا تھا نا. تو ایک بات ذہن رکھیے، خدا کبھی اپنے علم کے اوپر تمہاری جزا اور سزا کے فیصلے نہیں کرتا. میرے جملے کو غور کیجئے. خدا کبھی اپنے علم کو بنیاد بنا کر تمہاری جزا اور سزا کے فیصلے نہیں کرتا. خدا کو پتا ہوتا ہے کہ تم یہ کرنے والے ہو، پر اس سے پہلے تمہیں وہ سزا یا جزا نہیں دیتا. جب عمل کرتے ہو پھر وہ تمہیں پکڑتا ہے یا چھوڑتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو خدا کے تھوڑا سا قانون سمجھیے. خدا کبھی بھی، خدا کو پتا ہے کہ آپ آگے کیا کریں گے، اچھا کریں گے برا کریں گے. اگر خدا کو پتا ہے کہ آپ برا کریں گے تو پہلے کیوں نہیں سزا دے دیتا آپ کو؟ نہیں، جب آپ کرتے ہو پھر پکڑتا ہے. تو اسی طرح سے ابھی تک اس نے کوئی غلطی کی نہیں تھی. پتا تھا کہ کفر ہے اندر چھپا ہوا، پر وہ نکلے گا کیسے؟ جب نکلے گا اسی وقت تو نکالوں گا نا. تو مولا نکالے گا کیسے؟ اس سے بڑھ کر توحید پرست تو کوئی ہے ہی نہیں. توحید پرست، توجہ ہے آپ کی؟ اس سے بڑھ کر توحیدی تو کوئی ہے ہی نہیں. نمازیں اس کے پاس ہیں، محراب اس کے پڑے ہوں گے، ذکر وہ کرتا ہوگا، تسبیحات وہ کرتا ہوگا، اللہ اللہ باقی خیر صلی اللہ وہ کہتا رہتا ہوگا، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے وہ کہتا رہتا ہوگا. تو مولا سب کچھ تو ہے، روزے رکھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اللہ اللہ کی دھمالے ڈالتا پھرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو مولا کفر کا پتہ کیسے لگے کیا کفر ہے؟ تو پھر خدائے پروردگار نے کفر نکالنے کے لیے ایک دن مجلس سجا لی. ایک دن مجلس سجا لی، اور مجلس سجانے میں خدائے پروردگار نے اس مجلس کے اندر اپنے حبیب کا ذکر چھیڑ دیا.
نبی کا ذکر چھیڑ دیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. نبی کا ذکر چھیڑ دیا نا, چلو نبی کا ذکر چھیڑ دیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو جیسے ہی نبی کا ذکر چھڑا تو وہ کہ جس کا کفر توحید کے پردے میں چھپ کر بیٹھا تھا, وہ نبی کا ذکر آتے ہی کفر نکل پڑا اور کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو خدا نے کہا اب پکڑا گیا ہے, فخرج, دفاع ہو جا میری بارگاہ سے, نکل جا. اب خدا ہمیں بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح سے میں نے مجلس سجائی تھی وہاں پر اور توحید پرستوں میں سے کفر کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے ذکر نبی کو چھیڑا تھا, اسی طرح سے سنیو تم بھی زمین پر جب محفلیں سجاؤ تو محفلیں سجاتے ہوئے صرف نعرہ تکبیر نہ لگاؤ, کیونکہ اللہ اکبر کہنے سے کفر باہر نہیں آئے گا. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ, اگر چہرے پر ناراضگی آ جائے تو سمجھنا شیطان کا ہے, اور اگر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھنا رحمان کا ہے. جو ہے آپ کی غور کیا آپ نے, یہ قرآن ہے, کوئی لیلا مجنون کا قصہ تو نہیں ہے, کوئی رام لیلا تو بیان نہیں کر رہا میں, کوئی ہیر رانجھا کی داستان سسی پنوں کا قصہ تو نہیں ہے. باون نگر بھی قصہ مشہور ہے کوئی, تو وہ ایسا قصہ مشہور نہیں ہے, لیکن یہ تو قرآن کا قصہ ہے جو بیان کر رہا ہوں. تو خدا نے ایک مجلس سجائی تھی, کہا کفر کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بس ذکر نبی چھیڑ دو, یہی طریقہ ہے تو کفر نکل کر باہر آ جائے گا. تو خدا کہتے جیسے میں نے کیا سنیو تم بھی ایسے کرو, محفل سے جاؤ, ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے. اب دیکھنا چاہتے ہو کہ کفر کہاں چھپ کے بیٹھا ہے, تو صرف اللہ اکبر کی نعرے لگانے سے کفر باہر نہیں آئے گا, ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاؤ. اگر چہرے پر ناراضگی آ جائے تو سمجھنا کنی ہے, چہرہ مسکرا اٹھے تو سمجھنا سنی ہے. توجہ ہے آپ کی, چہرہ بگڑ جائے تو پکا منافق ہے, اور چہرہ کھل اٹھے تو میرے محمد کا عاشق ہے. توجہ ہے آپ کی. اب اسی بات پر میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں, دوسرے پوائنٹ پر لانا چاہ رہا ہوں جو سورہ سواد کے اندر ہے. ارشاد ہوا قال یا ابلیس. اب دیکھیے, اچھا ایک بات کو غور سے سنیے گا, ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوشچن کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اور آگے سے دلیل پیش کی, نہیں. کوشچن باقی فرشتوں نے بھی کیا تھا کہ مولا ہم تیرے اس آدم سے بہتر ہے, انہوں نے بھی کوشچن کیا تھا. فرق یہ تھا کہ وہ سرنڈر کر گئے تھے, اس نے سرنڈر نہیں کیا تھا, وہ تائب نہیں ہوا تھا. جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ جب خدا نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یعنی خدا نے کہا کہ میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا وہ تو انہوں نے اس کے جن عناصر سے وہ انسان بن رہا تھا ان عناصر پہ نظر کی, تو کہا فرشتے ہیں تو نگاہ والے تھے, انہوں نے کہا کہ مولا جن عناصر سے تو بنا رہا ہے یہ تو فتنہ پھیلائیں گے, فساد پھیلائیں گے. اب یہ لوگ فتنہ فساد, اس کے برعکس ہمیں اگر تو دیکھ مولا تو ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری حمد کرتے ہیں, تیرے سامنے سجدے بجا لاتے ہیں, تو یہ ہم زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تیرا خلیفہ بنیں. تو اس کے اوپر خدا نے صرف ایک جملہ کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اتنی بات کی, سب فرشتے سرنڈر کر گئے کہ بس مولا اب آگے کچھ نہیں کہنا, ہم سجدہ کرتے ہیں. سب جھک گئے, سب سر سجود ہو گئے, سب تائب ہو گئے, سب نے آمین کہہ دی, مولا تو سچا ہے. لیکن ابلیس اڑ گیا. جب ابلیس اڑا تو اس نے دلیل پر دلیل دینی شروع کر دی, جیسے کہ سورہ سواد کے اندر بیان ہے گولوی صاحب کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. توجہ ہے, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب کیا ہوا تھا کہ جب خدا نے کہا
کہ آئے ابلیس تجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب پتہ نہیں کون سے ہاتھ تھے، شاید دوسری میں بیان کیا تھا وہ کون سے ہاتھ تھے، کیا تھا نا، مجھے یاد آ گئی اب میں نے کیا تھا، دوسری میں بیان کیا تھا بھئی اب ہاتھ ہوں گے تو بازو ہوں گے، بازو ہوں گے تو دڑ ہوگا، دڑ ہوگا تو جسم ہوگا، جسم ہوگا تو سر ہوگا، تو یا تو ہمیں تم ہاتھوں والا خدا دکھا دو یا پھر ہم تمہیں خدا والے ہاتھ دکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا تو آپ ہمیں ہاتھوں والا خدا دکھا دیجئے ورنہ ہم آپ کو خدا والے ہاتھ دکھا دیتے ہیں۔ اب پھر کبھی صحیح ہارون آباد آئیں گے پھر، ٹھیک ہے، لیکن یہ سنتے چلیے گا جس مقصد کے لیے لایا ہوں کہ تجھے اس سے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ تو اس پر اس نے بڑا تکبر کیا، بہت متکبر ہوا جو ابلیس تھا، اور آگے سے منطق پیش کیا، سب سرنڈر کر گئے، لیکن یہ پھر منطق لے آیا، کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جو خلیفہ بنا رہا ہے میں آدم اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ مٹی سے، بولیے آگ مٹی سے، بولو نا، بولیے، آگ مٹی سے افضل ہے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ اب ابلیس کے منطق غلط نہیں تھا، ابلیس کا منطق بالکل ٹھیک تھا، ابلیس کا منطق بالکل ٹھیک تھا، پر خدا کا یہ فرمانا ہے ابلیس منطق کو چھوڑ، نسبت خدا کو دیکھ۔ تیرا منطق ٹھیک ہوگا، تو صحیح کہہ رہا ہوگا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، پر اس وقت بات منطق کی نہیں ہے، یہ دیکھ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میرے ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے، تو منطق چھوڑ دے نا، کیوں ضد کر رہا ہے منطق کے پیچھے؟ چھوڑ دے دلیل فلسفے، چھوڑ یار، زمانہ عقل کو سمجھا ہوئے مشعل راہ، کسی خبر کے جنوبی ہے صاحب ادرا، ارے تھوڑا جنون پیدا کر، منطق کو دفع کر، پیچھے کر، تو دیکھ تیرے خدا کی نسبت ہے اس کے ساتھ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن وہ پھر بھی بگڑا رہا، سو نسبت کا انکار کیا۔ سو خدائے پروردگار کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی منطق اور نسبت آمنے سامنے آ جائیں تو منطق کو چھوڑ دو، نسبت کو پکڑ لو۔ جب بھی منطق اور نسبت آمنے سامنے آ جائیں تو کیا کرو؟ منطق کو چھوڑ دو اور نسبت کو پکڑ لو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زمین پر آتے ہیں اور حضور کے در اقدس پر چلتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ اس محمد کو پہچاننا ہے تو منطق سے نہ دیکھو، دنیاوی رشتوں سے نہ دیکھو، دنیاوی تعلقات سے نہ دیکھو، فلسفوں سے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو یہ میرا رسول ہے، نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو جب تم مدینے میں رسول اللہ کی طرف حاضری دینے کے لیے جاؤ تو حاضری دیتے ہوئے تم بدعت و شریعت کی منطق ملا نہ دیکھو بلکہ نسبت خدا دیکھو، کیونکہ جس مقام پر دلیل ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے محمد کی نسبت شروع ہوتی ہے، وہاں سے میرے محمد کی۔ مجھے گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، کیوں نوید قادری صاحب؟ گفتگو سمیٹنی ہے، لیکن بات کو سمجھا کر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اب جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں اس پر میں بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے آج کے معاشرے کی دکھتی ہوئی رنگ ہے عقیدے کے حوالے سے، اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا اس حدیث پر ذرا غور سے توجہ کیجیے گا۔ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ لے کے آئے ہیں، جناب ہاشمی صاحب آپ نے زلفیں رکھ لی ہیں، خوش رہے آپ، اسی کٹا دیتی ہیں، تھی رکھ لیں گے، نہیں میں نہیں کہہ رہا، کٹاؤ تھی رکھو جناب، نبی نے سننا تھے، اور نبی نے سنتا اور ہی بڑھیا نے۔ ابن ابی شیبہ، نہیں میں داڑھی کی بات نہیں کر رہا، پتہ ہی بات کا چکر کیا ہے کہ جب سنت کی بات ہو سب سے پہلی چیز داڑھی ذہن میں آتی ہے،
یعنی اور آپ کو کچھ سنتے نظر نہیں آتے ہیں. چلیں یہ بھی ایک موضوع ہے, کبھی چھیڑیں گے اس کو پھر ہم کبھی. آج بس کسی اور طرف لے کے جانا ہے آپ کو. مصنف ابن ابی شیبہ اس کو لے کے آئے ہیں, جلد 7 کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. حدیث ذرا سنیے گا کہ وفی روایتی ابی یحییٰ قال سمع رجلا من الخوارج وهو يصلي صلاة الفجر يقول, آپ قرآن کی آیت ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ سورہ زمر کی آیت تھی. پھر آگے کنٹینیو ہوتی ہے حدیث کہ قَالَ فَتَرَكَ سُورَةُ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا قَالَ وَقَرَأَ. پھر دوبارہ قرآن کی آیت فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. یہ سورہ روم کی آیت تھی. اس کو ابن ابی شیبہ لے کے آئے اور دیگر نے بھی اس کو بیان کیا, ابن تیمیہ نے بھی اس کو بیان کیا. اب ذرا سنیے گا, اور حافظ ابن قیم نے بھی اس کو زاد المعاد میں بیان کیا. روایت میں ہے, یہ سننے والی حدیث ہے, اس میں 2 آیتوں کا ذکر آیا ہے. ایک سورہ زمر کی آیت ہے, دوسری سورہ روم کی آیت ہے. ایک روایت میں حضرت ابو یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک خارجی نے صبح کی نماز میں یہ آیت پڑھی, جو آیت میں نے پڑھی تھی, جو سورہ زمر کی آیت تھی. اور فی الحقیقت سنیے گا ذرا, دیکھیں بیٹا یہ جو نوجوان طبقہ ذرا خاص طور پر سنیے گا. ایک روایت میں حضرت ابو یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک خارجی ذہن میں رکھیے, نے صبح کی نماز میں یہ آیت پڑھی. اور فی الحقیقت آپ کی طرف, اگر یہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, اسے اور تجدید عہد کیجیے گا. آپ کی طرف یہ وحی کی گئی, اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے. یہ ساتھ اضافت ہے بیچ میں کہ اگر تو نے شرک کیا, حالانکہ یہاں پر انسان کو مخاطب کیا گیا ہے, لیکن خارجی اس کو نبی سے نسبت دیتے تھے کہ اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب یہ کس صورت کی آیت تھی؟ سورہ زمر کی. اب اس خارجی نے کیا کیا, فجر کی نماز پڑھتے ہوئے یہاں پر اس نے بریک کر دی, یہاں پر آ کے روکا, بس یہ پڑھی, چن کے یہ آیت نکالی جس میں کسی طرح سے حضور کی گستاخی ہو سکے. پھر اس کو یہاں سے چھوڑ کر وہ جمپ کر کے چلا گیا سورہ روم پر, اور وہاں سے ایک اور آیت نکال لی. اس نے کیا کیا کہ مزید بیان کیا, پھر اس صورت کو چھوڑ کر اسے دوسری آیت پر ڈالی جو میں سورہ روم کی بیان کی. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پس آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں. آپ نے شاید غور نہیں کیا, آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے کیا کہا, کہ وہ آپ کو کمزور نہ کر دیں. خارجی کیا کرتے تھے کہ ایسی آیتیں چن چن کر نکالتے تھے کہ جس سے کسی نہ کسی طرح حضور کی شان کو ٹھیس پہنچا سکے. قرآن میں یعنی قرآن کو پڑھنے والے راہ پہ بھی آتے ہیں, قرآن کو پڑھنے والے کے گمراہ بھی ہوتے ہیں, یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ ایسی آیتیں نکالتے تھے قرآن میں سے کہ دیکھو, ایک آیت نکالی سورہ زمر سے جس میں ہلکی سی مصطفیٰ کو تھوڑی شاید تنبیہ کی جا رہی ہے, وہاں سے نکالی, اور پھر نیت یہ ہے کہ ہم گستاخی کریں, اور پھر جمپ کر کے سورہ روم پہ چلے گئے, اس کو بریک کیا, اور وہاں سے ایک اور آیت پکڑی جس میں پھر تھوڑی سی تنبیہ ہے, اور وہ آیتوں کو ملا کر انہوں نے نماز پڑھائی. ٹھیک, تو یہ بیان کیا کہ خوارج ان آیت قرآنیہ کو چن چن کر نماز میں پڑھتے تھے, جن سے ان بختوں کے معاذ اللہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کا شائبہ پیدا ہوتا تھا. حالانکہ یہ صرف ان کی گستاخانہ سوچ اور بدبختی تھی, تو وہ صرف اس لیے پڑھتے تھے کہ کسی طرح سے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہو. یہ میں نے آپ کو آیت کیوں سنائی, یہ میں نے حدیث کیوں پڑھی, مصنف ابن ابی شیبہ کی, یہ دیکھ لیجیے گا جا کے, جلد 7 میں لکھی ہے. کیوں لکھی؟ دیکھیں, اگر تو آپ ویسے حضور کا کوئی مقام بیان کرنا چاہیں جس میں حضور کو تنبیہ کی گئی ہے, آپ کہیں گے خدا انبیاء کو کیسے تنبیہ کرتا ہے, یہ موضوع ہے, تو آپ اس موضوع کے اندر یہ آیتیں پڑھیں, نو پرابلم, کوئی ایسی بات نہیں, ہم سب مل کے بیٹھ کے سنتے ہیں. لیکن اگر آپ نیت یہ کر لیں کہ نہیں میں نے اس مقصد کے لیے نکالنی ہے تاکہ میں ہنٹ کسی طرح سے میں چوٹ پہنچا سکوں, ضرر پہنچا سکوں, تو یہ چیز اللہ کو تکلیف دیتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گلی محلے چوراہوں کے اندر لوگ بشریت کی آیتیں رٹی ہوتی ہیں,
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि नबी कह दिए मैं तो आपकी मिसल बशर बन के आया। और भी इस तरह की आयत है, बेशुमार आयत है, बेशुमार चीज़ें हैं कि जो बशरियत के हवाले से हैं। अब वो क्या करते हैं, या तो आपने हजूर की सीरत शख्सियत की बात करनी है तो नशिस्त रखो कि हजूर की बशरी ज़िंदगी कैसी थी, तो हम आपके साथ मिलकर बैठते हैं, सुनते हैं, और सुभान अल्लाह हम भी कहेंगे, आप भी कहिएगा। ये एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जब वो देखते हैं कि हम हजूर की नूरानियत के किस्से बयान करते हैं तो जान कर वो कुरान के औरात पलटती हैं, चुन चुन कर आयतें निकालते हैं, लिखते हैं अच्छा ये बशरीत वाली, ये बशरीत वाली, ये बशरीत वाली। अब हम इसलिए बयान नहीं करेंगे क्योंकि हमने मुस्तफ़ा की बशरीत की तारीफ करनी है, इसलिए बयान करेंगे ताकि नूरानियत के मुकाबले में हजूर का मुकाम कम किया जा सके। तो जब नीयत ये होगी, आपकी नीयत ये होगी कि आपने आयतें कुरान से इसलिए निकालनी है ताकि मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी हो सके, तो फिर आप खारिज में शामिल होंगे, आप खारिजी होंगे। अगर आपने सीरत की महफिल से जानी है तो खुदा की कसम कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, हमें कुरान नहीं आता, आता है हमें बशरीत की आती है, पता है हमें भी अरबी आती है, हम भी जानते हैं, थोड़ी बहुत समझ है हमें भी। हम जानते हैं कि मुस्तफ़ा की सिफ़त बशरी का बयान आया है, करो, अच्छी बात है, मेरे पास आओ, मैं अपने घर के अंदर हजूर की सिफ़त बशरीत का बैनर लगाता हूँ और हम सब मिलकर हजूर की बशरीत की तारीफ करते हैं। ये चीज़ सवाब का बायस है। पर एक तरफ हम नूरानियत की बात करें और आप चिढ़ कर जान कर जाके कुरान में से बशरीत की आयतें सुनाएं, तुम क्यों नूर कहते हो, वो तो बशर है। तो जब मुकाबला करते हो तो मुकाबला करना खारजियों की निशानी है, ये मुकाबला करना खारजियों की निशानी है। मैं मिसाल दूं आपको एक, अच्छा मिसाल ये है कि एक शख्स है जिसके बाप का नाम है दीन मोहम्मद, जिसके बाप का नाम है दीन मोहम्मद, मोहल्ले वाले उसे दीनू कहते हैं, निकनेम रखते दीनू कहते हैं। उसका एक बेटा है, जब वो बेटा अपने बाप को देखता है तो बाप को नाम लेकर नहीं पुकारता, ये नहीं कहता कि दीनू, दीन मोहम्मद कहते अब्बा जान, मेरे बाबा जान, वालिद बुजुर्गवार, बाबा जी। उसकी नजर अपने बाप की जारी शख्सियत पर नहीं है बल्कि रिश्ते पर है। तवज्जो है आपकी? यार आपने मेरी गुफ्तगू को नोट नहीं किया। उसकी नजर अपने बाप के दीन मोहम्मद होने पर नहीं है, दीनू होने पर नहीं है, उसकी नजर है रिश्ते पर कि ये रिश्ते में मेरा बाप लगता है, इसलिए मैं दीनू या दीन मोहम्मद नहीं कहूंगा, मैं अब्बा जान कहूंगा, मैं बोलिए अब्बा जान कहूंगा। तो वो अंदर से रिश्ता देखता है, बाकी दोस्त मोहल्ले वाले उसको अब्बा जान की नजर से नहीं देखते, उसकी जारी शख्सियत को देखकर उसको दीनू या दीन मोहम्मद कहते हैं। तो जो अंदर से देख रहा है वो बाबा जान कह रहा है, जो जाहिर से देख रहा है वो दीनू कह रहा है। इसी तरह से तुम मेरे नबी को जाहिर से देखते हो तो तुम्हें इब्ने अब्दुल्ला नजर आता है, हम अंदर से देखते हैं तो मुस्तफा नूरुल्लाह नजर आता है। तवज्जो किया आपने? अब इससे ज्यादा सिंपल अंदाज में मैं आपको कैसे बयान करता, नहीं समझ आई? हसीब साहब नहीं समझ आई? जनाब जामी साहब को समझा लेंगे मेरा ये नुक्ता जाकर। आपका बेटा आपको क्या कहता है? आपका नाम क्या पूरा? मोहम्मद असलम। अच्छा, आपके बेटे बेटियां आपको क्या कहती हैं? अब्बा जी, अब्बा जी। आपके दोस्त यार आपको क्या कहते हैं? असलम। वो आपको बाबा जी, अब्बा जान, अब्बा जान वही समझ देगा जिसके आप अब्बा जान हैं, वही आपको अब्बा जान कहेगा। ठीक है? मेरे कई पीर भाई ऐसे हैं जो मुझे बाबा जी भी कहते हैं। एक मेरा गोरकन है मुरीद, वो मुझे अबू जी कहता है, बच्चों को कहते हैं अपने दादा अबू को सलाम करो मुझे कहते हैं, मोहब्बत से कहते हैं ना, ये मोहब्बत। तो जो आपको अब्बा जान समझेगा वही अब्बा जान कहेगा ना, जो अब्बा जान नहीं समझेगा वो तो मोहम्मद असलम ही कहेगा। तो जो मेरे मुस्तफ़ा को जाहिर में देख रहा है उसको सूरत मोहम्मद नजर आ रही है, ठीक, वो मोहम्मद ही कहेगा। लेकिन हम हजूर को अंदर से देखते हैं इसलिए मुस्तफ़ा हमें नूरुल्लाह नजर आता है।
اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وجہ اللہ نظر آتا ہے، ید اللہ نظر آتا ہے، روح اللہ نظر آتا ہے، نور اللہ نظر آتا ہے، خدا کی صفات کا انعدار نظر آتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بادس بزرگ توئی قصہ مختصر، توجہ ہے؟ اب یہاں تک بات کلیریفائی ہو گئی۔ سو اس لیے جو آپ ذہن میں رکھیے، جو بشریت کو اس لیے بیان کرے تاکہ وہ ٹونٹ کر سکے نورانیت کے موضوع کو، تو وہ خارجی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو، خارجی ہے۔ خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، یہ قرآن کی آیات لکھی ہیں، میں اس آیات پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہوں، جو اس نیت سے قرآن کو استعمال کرے کہ مصطفیٰ کی شان میں بڑھاؤ بے شک تم، اس پر خدا ناراض نہیں ہوتا۔ بڑھائیں پر کوئی آیت نہیں ہے کہ تم اتنا کیوں کرتے ہو، کوئی آیت ایسی نہیں ہے، لیکن چھوٹا کرنے پر موازنہ کہ قرآن کہتا ہے نکال کر حضور کو، ذات کو چھوٹا کرنے پر خدا اور خدا کے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو جو ایسا کرتا ہے وہ خوارج میں سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ تم تو خوارج میں سے نہیں ہو نا، تم تو عاشقوں میں سے ہو نا۔ تمہاری صورتیں بتا رہی ہیں کہ تم عاشق ہو، تم عاشق ہو نا، حضور کو نور مانتے ہو نا۔ کیا کہتے ہو؟ میرا نبی نور ہے، میرا نبی نور ہے، میرا نبی نور ہے، میرا نبی نور ہے۔ کتنی جھٹکی سی بات ہے اور کتنی پیاری بات ہے، نعرہ بھی کتنا پیارا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھ میم دے پردے پاپا آ او تینو عاشق لوگ پہچان گئے، پاوے کہندا رہو انا بشر بشر، تینو جانن والے، تینو جانن والے، تینو جانن والے، تینو جانن والے جان گئے۔ دل کرتا ہے اس پہ اٹھ کر جلیاں ڈالوں، پر نقش بندی ہوں اس لیے بیٹھا رہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا چلیں، اب یہاں تک تو آخر گفتگو مکمل ہوئی تھی۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کو طول دوں۔ عصر کی اذان کے ساتھ ہمیں گفتگو تمام کرنا ہے۔ آپ تھک گئے ہیں؟ نہیں، اس بیٹے کو کہہ رہا ہوں میں۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے۔ جو تیسری آیت میں نے ہدیہ کی تھی وہ یہ تھی کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب وہ دو موضوع کمپلیٹ ہو گئے، تھرڈ پہ آگے، آخری پہ آ گئے کہ نبی جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر طرح سے قائم اور دائم ہیں، وہ قیوم ہیں، قائم ہیں، ابھی بھی قائم ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس ضمن میں اس آیت کو میں نے موضوع گفتگو بنایا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں سے، انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے ذوالفقار صاحب، اور اے حبیب مکرم ہم آپ کو ان سب امتوں اور پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ بہت مرتبہ سنا ہے، ذرا مجھ سے سنتے چلیں کیونکہ ہمارے اپنے تیور ہیں ذرا۔ اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ کمپلیٹ ہو گئی؟ آپ ذرا سنیے، تھوڑی دیر آپ کو اس پر روکنا ہے۔ فرمایا کہ ہر امت پر انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی نبی، ان کا نبی، ہر امت کا ان پر کیا ہوگا؟ بولیے، گواہ ہوگا۔ اور اے نبی ہم آپ کو لے کر آئیں گے، اندازے کو وَجِئْنَا بِكَ، ادب کی انتہا ہے نا، وَجِئْنَا بِكَ، جیسے جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب کو لائیں گے۔ آپ اتنی شیریں، کانوں میں رس گھول دینے والے لفظ، خدا، وہ خدا ہو کر اپنی مخلوق کے لیے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے خدا کے ساتھ، یعنی وہ خدا ہے، محمد اس کا بندہ ہے، لیکن پھر بھی خدا پروردگار کا انداز دیکھیے، وَجِئْنَا بِكَ، ہم آپ کو لائیں گے، جناب آپ کو لائیں گے، ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، سب پر کیا کریں گے؟ گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب یہاں پر روک رہا ہوں ہاشمی صاحب، اب مجھے بتائیے
کہ حنیف شیخ صاحب میرے سامنے میرے خلیفہ بیٹھے ہیں، میں شیخ صاحب کہوں کہ آپ میری زندگی کی صبح و شام کی گواہی دیں، میری زندگی کی، اس وقت گھڑی میں ہی ہوں اور گھڑی بھی میرے چہرہ ہی ہے، یہ کلاک چل رہی ہے میرے چہرے پر، یہاں ٹائم نہیں ہے نہ گھڑیوں پہ، یہ ٹائم میرے چہرے پہ پڑے بس۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر حنیف شیخ صاحب کو کہوں کہ بھائی میری صبح میں کیسی ہوں، رات میں کیسے ہوں، گواہی دے میری زندگی کے بارے میں، تو جو جج ہوگا جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ کہے گا حنیف شیخ صاحب شاہ صاحب کے ساتھ کتنا رہتے ہیں؟ یہ کہیں کہ جناب میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، تو کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہاری گواہی ناقص ہے۔ ہمیں تو وہ چاہیے کہ صبح کا بھی گواہ ہو، شام کا بھی گواہ ہو، جو ہر وقت ساتھ رہنے والا ہو، جو ایک ایک پل کی خبر رکھے، سوتا کیسی ہے، اٹھتا کیسی ہے، بیٹھتا